اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ 3 ماہ شعبان المعظم سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ میں سلطنت ازا چینل کی جانب سے تمام ناظرین کی خدمت میں اس اہم خوشی اور اس عظیم الشان خوشی کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں علامہ جوادی کا ایک بہترین شعر ہے کہ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ یقیناً امام حسین کی ذات گرامی ایک عجیب و غریب ذات گرامی ہے، یعنی جس کے اثرات جس ذات گرامی نے ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ امام حسین کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں ہم لوگ محرم میں بھی امام کے حوالے سے سنتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں۔ قابل غور چیز ہے امام حسین کو جو اللہ نے امتیازات عطا کی، ایک امتیاز اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس مہینے میں امام حسین کی شہادت ہے ماہ محرم، اس میں کسی امام کی ولادت نہیں ہے، اور جس مہینے میں امام حسین کی ولادت ہے ماہ شعبان، اس میں کسی امام کی شہادت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک خصوصیت ہے، یہ بھی ایک امتیاز ہے۔ امام حسین کے امتیازات میں سے خصوصیت کے ساتھ امام حسین کے قبے کے نیچے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہر امام کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جو ایک خاص امتیاز بیان کیا گیا ہے وہ امام حسین کا۔ اسی طریقے سے امام حسین کی قبر کی خاک کو خاک شفا قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک امام حسین کے لیے امتیاز، ایک امام حسین کے لیے خصوصیت بیان ہوئی ہے۔ آج کے دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف امام کا تذکرہ نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ امام کی معرفت بھی ہم حاصل کریں۔ امام حسین ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ جن کی معرفت اگر ہم حاصل کر کے لوگوں تک پہنچائیں، ایک حق کا پیغام پہنچ سکتا ہے۔ امام حسین دنیا کے سامنے ایک مظلوموں کا سہارا ہے، ایک ظالم کے خلاف تحریک کا نام ہے، دنیا سے برائیوں کے خاتمے اور دنیا سے ہر طرح کی ظلم، استبداد و بربریت کے خاتمے کی تحریک کا نام امام حسین کا نام گرامی ہے۔ لہذا امام حسین کو اس حوالے سے بھی ہم پہچانیں کہ امام حسین کا مطلب، امام حسین کی یاد کا مطلب، امام حسین کے تذکرے کا مطلب دنیا سے ہر طرح کے ظلم و ستم اور بربریت اور استبداد کا خاتمہ ہو۔ امام حسین کو پہچاننا اس انداز سے چاہیے کہ ہم دنیا کی ہر باطل طاقت کے آگے سینہ سپر رہ سکیں اور ہم سر اٹھا کر عزت کے ساتھ جی سکیں۔ اس لیے کہ امام حسین کا ایک جملہ تھا ہیہات من الذلہ، کہ حسینیت کا ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ کیسے بھی حالات آ جائیں لیکن انسان ذلت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان کی انسانیت کا ایک تقاضا یہ کہ اپنی عزت نفس کو باقی رکھے۔ عزت نفس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی باطل کے آگے اس سے سر نہ جھکانا پڑے۔ امام حسین نے یہی ایک درس دیا تھا۔ خود عملی نمونہ اس کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنا سر کٹا دیا ہے، اپنی شہادت پیش کر دی ہے، اور ظالم نے ان کا سر قلم کیا، لیکن امام حسین نے ظلم و ستم برداشت نہیں کیا ہے یا ظالم کے آگے ذلت کو برداشت نہیں کیا ہے، عزت کے لیے قربانی دی ہے۔ یعنی ایک ہمارا امام حسین کی ولادت کے موقع پر اس عزت نفس کو بھی باقی رکھنا ہے، عزت نفس کا خیال کرنا ہے۔ امام حسین کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے، امام حسین والا بننے کا مطلب ہے کہ وہ کام ہمارے سامنے آئے کہ جس کی وجہ سے ہم شان سے اپنے کو امام حسین کا چاہنے والا کہہ سکیں۔ خوشی منانے اور جشن منانے کا مطلب صرف یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم نے امام حسین کی محفل میں شرکت کر لی، نہیں، ہمیں امام حسین کی خوشی کا خیال کرنا۔ لہذا اس مہینے میں خصوصیت سے توجہ دینا، جب اہل بیت کی کوئی بھی مناسبت، اہل بیت کی خوشیوں کا مطلب ہے کہ اہل بیت کی خوشی کا خیال کرنا۔ اگر ہم اہل بیت کی خوشی کا خیال کریں تو ہمیں محفل ویسے کرنا ہے، اہتمام ویسے کرنا ہے کہ جیسے امام حسین خوش ہوں اور اہل بیت خوش ہوں، امیر المومنین خوش ہوں۔ لہٰذا جب امیر المومنین کی خوشی کا خیال ہوگا تو ہمارے ہاں محفلوں میں ڈانس نہیں ہوگا، ہمارے محفلوں میں میوزک نہیں ہوگی، ہمارے محفلوں میں گانے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اتنا تو ہر شیعہ جانتا ہی ہے کہ اہل بیت ہرگز گناہ کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور میوزک گناہ ہے، گانے گناہ ہیں، ناچ گانا گناہ ہے۔ یہ جب چیزیں گناہ ہیں تو اہل بیت کے نام سے یہ چیزیں قابل تصور نہیں۔ سچا امام علی کا چاہنے والا، سچا امام حسین کا چاہنے والا اسی کو کہتے ہیں کہ جو اس طریقے سے خوشی مناتا ہے کہ اس کی خوشی کو دیکھ کر امام حسین خوش ہوتے ہیں۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم خود خوش ہو رہے ہیں اور ہمارے عمل کو دیکھ کر امام رنجیدہ ہو رہے ہیں۔ کہیں بھی گناہ پایا جائے گا اہل بیت خوش نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا ہم لوگوں کو ایسے خوشی منانا ہے کہ ہم بھی خوش ہوں اور ہمارا امام بھی خوش ہو، اور ہم اسی وقت کام کر سکتے ہیں کہ جب اطاعت پروردگار ہو، اہل بیت کی خوشنودی کا خیال ہو، ان کی پیروی ہو، اور ہر طرح کے گناہ و معصیت سے ہم لوگ بچیں۔ اور ہر شیعہ کا پہلا فریضہ ہے اپنے کو گناہوں سے بچانے کا۔ لہذا جب گناہوں کی فہرست ہم کو
بظاہر بہت سے بڑی بڑی چیزیں معلوم ہیں کہ میوزک گناہ ہے، گانا گناہ ہے، اس طرح کی چیزیں اگر گناہ ہیں تو اہل بیت کے نام پر یہ اور زیادہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔